والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر البكرية والآثار الجعفرية والعلوم الخادمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، ابھی میں نے تلاوت کی قرآن کی سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے لے کر اگر آپ 95 تک آپ دیکھو گے نا تو اس میں آپ کو قصہ ملے گا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے نا آج کس کی بات ہو رہی ہے نا. میں نے پڑھا تھا شروع میں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ. اب سمجھ گئے کہ ابھی یہاں بات ہو رہی ہے حضرت شعیب کی قوم کی جو کہ مدین میں رہتی تھی. مدین شہر کا نام ہے. ہاں مومنات، تھوڑا سا ہم پھر پیچھے جاتے ہیں جو ہم نے کیا تھا. دو چیزیں آج جو رہ گئی تھی کل اس کو بتاؤں گی کہ ایک کہ عذاب کس طرح سے نازل ہوا اور دوسرا کہ حضرت صالح کی قوم پر کس وجہ سے عذاب نازل ہوا. میں نے آپ کو آیتوں کے نمبر دے دیے ہیں، اگر آپ گھر جا کر آیتیں دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. سورہ شعراء، سورہ ہود، سورہ نمل، سورہ اعراف، سورہ قمر، سورہ شمس. اس میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو آرام سے مل جائے گا کہ ان لوگوں کا وجہ کیا تھی. حضرت صالح کی قوم کی وجہ دو تین میں نے آپ کو کل بتائی تھی، اور ایک اور چیز بھی ہے جس میں خداوند عالم نے ان کے اوپر عذاب کیا تھا. آپ کو پتہ ہے حضرت ہود حضرت صالح کی قوم میں کچھ مماثلت تھے. میں 4-5 چیزیں کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گی، جلدی جلدی سے میں بتاتی جاؤں گی تاکہ اگر ہم نوٹ کر سکیں تو نوٹ کر لیں. اور حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جب ہم آئیں گے نا تو جب یہ وائرس ہوا تھا نا، جب یہ وائرس ہونے لگا تو میں نے دیکھا ہائے یہ تو سارا حضرت شعیب کی قوم کی بات کر رہا ہے اللہ. سارا وہی چیزیں جو بھی حضرت شعیب کی قوم میں ہوا تھا ہم مسلمانوں میں، فارسی میں کہتے ہیں منہ در منہ بال برابر بھی موجود ہے. ہاں مومنات، 4-5 چیزیں جلدی جلدی سے بتاتی ہوں. قوم ہود کی اور قوم صالح کی جو بالکل مماثلت رکھتی ہیں، پھر ان میں سے تھوڑا سا فرق بتاؤں گی جس کی وجہ سے اللہ بہت نفرت کرنے لگا ان لوگوں سے. ایک تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، فاستکبروا، تکبر کرتے تھے. دوسرا من اشد من قوت ہے. قوم عاد میں یہ چیز تھی کہ وہ کہتے تھے ہم بہت خوبصورت، ہم طاقتور، ہم یعنی وہ اپنے جسم پر فخر کرتے تھے. ان کو اپنے جسم سے بے انتہا محبت تھی. 3 چیزیں آپ دیکھو، قوم عاد کو اپنے جسم سے محبت تھی، قوم سمود کو اپنے پیٹ سے محبت تھی، قوم شعیب کو اپنی ذات سے محبت تھی. یہ 3 چیزیں ایسی تھی جس کو اللہ نے بے انتہا ناپسندیدہ قرار دیا. خدا نے کیا کیا، کہا کہ مجھے اتنا ناپسند آیا کہ یہ ساری چیزیں جڑ بنی کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہوتے گئے. اور پھر کیا ہوا، جو تیسری چیز ہے، چوتھی چیز وہ یہ تھی کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. ہمیں آ کر کہتے ہیں، مجھے آ کر کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے حجاب کی آیت؟ دیکھا، جب آپ قرآن پڑھتے نہیں تو آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ قرآن کے بارے میں انگلی اٹھاؤ؟ آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟
جب آپ نے اپنی زندگی کے 2 سال 3 سال اپنے قرآن کو نہیں دیے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا جس چیز کو آپ جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں آپ جب سوال اٹھاؤ کہ اس میں ہے ہی نہیں؟ مجھے آپ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو پردے کی آیت ہی نہیں، مجھ سے پوچھو میں آپ کو دیتی ہوں. قرآن میں تو گانے کی بات ہی نہیں ہے، مجھ سے پوچھو میں آپ کو بتاتی ہوں. میں آپ کو سب چیزیں بتاؤں گی قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک ایک چیز قرآن میں موجود ہے. وَلَا رَطَبًا وَلَا يَابَسًا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ رطب کو اللہ نے چھوڑا نہ یابس کو اللہ نے چھوڑا ہی ہم نے. یجحدوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے. اور پھر کیا انہوں نے کیا؟ ایک اور چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں، میں اپنے جب بچوں سے بھی بات کرتی ہوں نا وہ مجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں ماما آپ ہمیں کیوں نہیں بیٹھ کے عقائد سکھاتے، بیٹھ کے یہ سکھاتے. نہیں، میں نہیں چاہتی میرے بچوں کے اندر وہ دین آئے جو آباء و اجداد کا دین ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑیں؟ ہمارے پاس کون سا دین ہے؟ ہمارے پاس بھی تو آباء و اجداد کا دیا ہوا ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہم نوحوں میں یہ پڑھتے ہیں اے ماں تیرا احسان کہ تو نے ہمیں امام حسین کی محبت دی. یہ کہتے ہیں نا. کیوں؟ یہ واقعی ماں باپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، واقعی یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امام حسین کی محبت دی. لیکن ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا ہم نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب کی طرح نہیں کہا اے نبیوں کیوں ہمیں تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹاتے ہو؟ اگر آپ سے، ہم سے، سب سے اگر کوئی پرسنل کوئی سوال کرے آ کر کہے کہ بتاؤ تمہارے قرآن میں یا تمہارے حدیث میں تمہارے امام حسین کے ساتھ یہ کیسے ہوا، تو کیا ہم بتا سکتے ہیں سوائے اس کے جو ہم نے ممبر سے سنا؟ اس کے علاوہ کچھ ہے ہمارے پاس؟ وہ بھی احسان ہے نا امام حسین کا کہ یہ ہمیں ممبر، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تاکہ تم سن سکو. اگر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی نا تو خدا نہ خواستہ ہم بھی عاد اور سمود کی طرح کہتے آباء و اجداد کا دین ہے کیسے چھوڑے. باقی کچھ پتہ نہیں. ہم مومنات میں پھر بھی یہ کہتی ہوں ہمیں اللہ نے جو موقع دیا، ہمیں زندگی دی ہے، اللہ یہ کہتا ہے زندگی ہے نا اٹھو، اس لیے دی ہے کہ تمہیں موقع ہے، تم کر سکتے ہو. سورہ اعراف میں کل بھی میں پڑھ رہی تھی نا، آپ کو بتا رہی تھی جب اللہ نے انسان کو خلق کیا نا تو پتہ ہے کیا کیا؟ جب اللہ نے انسان کو خلق کیا، خلقت انسان کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ میں جب اس دنیا میں آئی تو مجھے مصیبتیں ملی، دکھ ملے، پریشانیاں ملی، رنج ملے، یہ ملا وہ ملا. اللہ کہے گا تم نے تو دیکھ لیا تھا. پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ یہ پوری اسٹوری ہم آدھی پڑھتے ہیں، آدھی نہیں پڑھتے کیونکہ ہم قرآن سے بہت زیادہ غافل ہوتے. تو ہاں مومنات اصل میں یوں تھا، میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، اصل میں یوں تھا. خداوند عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کیا، خلقت آدم کے بعد اللہ نے سب کچھ، جیسے نہیں سب کچھ فزیکل ظاہر کیا، ایسے نہیں تھا کہ چھپا کے رکھا تھا. عالم ارواح تھا، عالم افکار تھا، کچھ عالم افکار کچھ عالم ارواح نہیں، فزیکل چیز کو ظاہر کیا. خدا نے کیا کیا؟ ذریات. آپ کو پتہ ہے ذریات کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ایک ہوتا ہے زرع، ایک ہوتا ہے زرع، ایک ہوتا ہے زرع، ایک ہوتا ہے زرع. ایک اور طریقے سے یہ لفظ مجھ سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں آپ کون سی ویب سائٹ یوز کرتے ہو، آپ کیا یوز کرتے ہو؟ میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی، میری خود کی اسٹڈی ہے. لیکن میں نے جو سیکھا ہے قرآن کا ترجمہ ڈیپتھ میں کرنا، میں ایک تو میں روٹ ورڈز نکالتی ہوں، ایک روٹ میننگ نکالتی ہوں اور گرامر، ان 3 چیزوں کو ملا کر جو ہمیں مطالب جو علم ملتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا. تو ہاں مومنات خدا نے ذرہ کہا ہے. ذریہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھو جب کبھی آپ دیکھتے ہو نا روشن دان ہوتا ہے، کھڑکی میں سے جب سورج آتا ہے تو آپ نے چھوٹے چھوٹے ذرات دیکھے ہیں کبھی کبھی اڑتے، اس کو کہتے ہیں ذرہ. یہ جو ذریت ہے نا، اللہ کہتا ہے تم آدم کے ایسے ذرات کو جو آدم کے اندر موجود تھے. اللہ نے کیا کیا؟ سارے ذرات کو نکالا آدم سے، ہم نکل کے آ گئے فزیکل. اللہ نے سب کو نکالا، نکالنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ یہ شیطان اور علیکم السلام، شیطان برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اللہ نے شیطان کو کھڑا کیا، جنت کو کھڑا کیا.
سارے دکھ درد تکلیف کو کھڑا کیا, فزیکل سب کچھ اللہ نے انسان کو دکھایا. اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا؟ شیطان کو رکھا, جنت کو رکھا, سب چیزیں رکھنے کے بعد دکھ درد تکلیف رنج کو بھی رکھا, اور جو ہمارے کیپیسٹی تھی نا, جو کیپیسٹی ہمیں کر کے دیکھنے کی تھی, جو ہم کر سکتے اس کو بھی رکھا. ہماری طاقت کو, انرجی کو, سب چیزوں کو اللہ نے ظاہراً رکھا. اللہ نے کہا اے انسان تم یہ کر سکتے ہو. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ سیڑھیاں آپ چڑھ سکتے ہو, آپ کہو کہ میں نہیں چڑھ سکتی, میں کہوں نہیں آپ چڑھ سکتے ہو, آپ چڑھ سکتے ہو. لیکن جب آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آؤ گے آپ کو ارے میں تو چڑھ سکتی تھی, تو خواہ میری فکر تھی, میرا وہم تھا کہ میں سوچتی کہ میں نہیں چڑھ سکتی. اللہ نے یہ رکھا ہے ہمارے اندر, انسان تو کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اللہ نے رکھا, آدم کو رکھا. اس سب چیزیں رکھنے کے بعد اللہ نے کہا چوز کرو. انسان کو کہا یہ تمہارے اندر کیپیسٹی ہے, طاقت ہے, تم کر سکتے ہو. اللہ نے شیطان کو بھی رکھا, کہا اس سے مقابلہ کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جو ٹیمپریری جنت ہم کہتے ہیں نا, یا آدم مسکن, مسکن سکن ہے یعنی کچھ ٹائم کے لیے تم رک جاؤ, سکن ہے یعنی ٹھہر جاؤ, تم نے اتنی محنت کی ہے فرشتوں کے ساتھ, اتنا تم نے امتحان دیا, تھک گئے ہوگا نا, تھکاوٹ دور کرو, لگژری ہوٹل پہ رہ لو تھوڑے ٹائم کے لیے, کیونکہ تمہارا ٹریول کرنا ہے, ابھی تمہیں ابھی بہت زیادہ سفر کرنا ہے, تمہیں جانا ہے. تو حضرت آدم کو تو پتا تھا کہ مجھے جانا ہے. اب یہاں پر خداوند عالم نے کیا کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا نا, کیا تھا اصل میں وہ جو جگہ تھی نا, وہ ٹریننگ تھی. اللہ انسان کو ٹرین کر رہا ہے کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے اس طرح سے تمہیں شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے انسان کی, یہ ٹریننگ ہے. اب حضرت آدم کو اللہ نے بتایا مقابلہ کرنا, ہمیں اللہ نے کہا تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے. یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ تمہاری کیپیسٹی ہے, اور یہ تمہیں دکھ درد تکلیف رنج ملے گے. چوز کیا کرو گے؟ ہم دوڑتے گئے, دکھوں کو لیا سینے سے لگایا, رنجوں کو لیا سینے سے لگایا. اللہ قبول ہے کیونکہ میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑ سکتا ہوں. قبول کیا نا, خود سے لیا نا, کیونکہ جنت دیکھی تھی اس وقت ہم نے. پھر زمین میں آئے, مکڑ گئے. زمین میں آ کر پھر ہم نے اللہ سے کہا اللہ تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. مجھے آغا پناہیان کی کچھ چیزیں اتنی اچھی لگتی ہیں. آغا پناہیان کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور مجھے کیا کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ آغا پناہیان ہمارے اندر شہوت ہوتی ہے. پتہ میں سوچ رہی تھی کہ میں حضرت لوط کے بارے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت لوط کے بارے میں پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ آپ کیا کہتے ہیں سب لوگ؟ ضروری ہے نا, کیونکہ وہ ساری چیزیں یہاں آ گئی. حضرت لوط کے زمانے میں آفیشیل نکاح نہیں ہوتے تھے کہ ابھی ہو رہے ہیں, ابھی یہ کیا کہتے ہیں, یہ اس سے بھی اوپر ہو گیا. تو یہاں تو واجب ہے اس چیز کو بیان کرنا. مومنات, نیٹ نے, انٹرنیٹ نے اور میڈیا نے پورے کھول کے رکھ دیا, اور ہم ممبر پہ چھپ چھپ کے باتیں کریں تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کون سا بچہ ہے جس کو پتا نہیں ہے؟ جس کے ہاتھ میں فون ہے نا اس کو سب پتا ہے. پر خوش خبری محمد اور آل محمد بلند سے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغا پناہیان کی بات مجھے بہت اچھی لگی جب آغا پناہیان نے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آغا ہمارے اندر شہوت ہے, ہم کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کچھ ایسا دو, ایسی دعا دو کہ ہماری شہوت ختم ہو جائے. تو پتہ ہے اس نے اتنی اچھی بات کہی, کہا کیوں اس کو ختم کر رہے ہو, اس کو ختم نہ کرو, اس سے لڑو. آپ نے دیکھا جب اب ہم تھوڑا سا امیج کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ, اگر کوئی شخص, کوئی انسان, یا میرا ہسبینڈ یا میرا بھائی یا میرا باپ اگر میری خاطر تلوار لے کر لڑے 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 صرف اور صرف اس کی نیت میں ہوں, تو آپ سوچو کتنا ہمیں فخر محسوس ہوگا. ہم سب کچھ بھلا کر اس کی طرف جائیں گے. جب ہمارے اندر یہ لڑائی یا جنگ ہوتی ہے نا, اور ہم اللہ کی خاطر لڑتے ہیں نا, تو خدا اس قدر اس بندے سے محبت کرتا ہے, اس قدر اس بندے سے محبت کرتا ہے, کہتا ہے یہی تو میرا عبد ہے. ہاں مومنات, تو پروردگار عالم نے کیا کیا, ان انبیاء کو ہمارے لیے بھیجا. یہ ساری کیپیسٹی ہمارے اندر رکھی, ہم کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہاں مومنات, ان لوگوں نے کیا کہا تھا آباء و اجداد کا دین ہے. کیا ہم اپنے دین کی میں نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ اللہ بالقرآن,
ایسے نہ ہو کہ غیر سبقت لے جائے. لے گئے نا. کتنے ایسے سنگر, ایکٹر, ڈاکٹر, انجینئر جنہوں نے اپنی کلینک بند کر دی, جنہوں نے اپنی دکانیں بند کر دی, جنہوں نے اپنے گانے بند کر دیے, جنہوں نے اپنی ایکٹنگ بند کر دی, صرف اور صرف قرآن سیکھنے کے لیے. ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ قرآن کے لیے اپنی دکان بند کر سکتے ہیں؟ یا ہم نے اپنی زندگی کے کتنے لمحات امام حسین کی مجلس کے علاوہ خدا کو دیے؟ ہاں مومنات, انہوں نے بھی یہ کہا تھا آباء و اجداد کا دین ہے. اور پھر جو دوسری, تیسری, 5ویں چیز کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اے نوح, اے نوح, اے شعیب, اے صالح. کیا کہا تھا؟ تینوں قوموں نے کہا تھا اللہ سے کہو عذاب بھیجے. طلب کیا تھا عذاب, طلب کیا تھا. ہم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو, پر ہم کبھی بھی عذاب کو طلب نہیں کرتے. کبھی بھی کہتے ہیں, کبھی نہیں. ہم ڈرتے ہیں. ایک خوف جو اللہ نے امت محمدی میں رکھا ہے, ہم کبھی بھی طلب نہیں کرتے. تو وہ لوگ عذاب کو طلب کرتے تھے اور پھر اللہ کی عبادت سے انکار کرتے تھے. اور پھر تقویٰ, جو میں نے کل ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تقویٰ سے یعنی اپنی وقیہ, اپنی حفاظت سے, اپنی فکر, سوچ, جسم, آخرت, دنیا, روح کی حفاظت سے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے تھے. انکار کرتے تھے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ دنیاوی عشق میں اس قدر مبتلا تھے کہ حضرت ہود نے, حضرت صالح نے ان کو کہا تم اس طرح سے پہاڑوں کو توڑ کر گھر بناتے ہو جیسے تم کو فارحین ہمیشہ یہاں رہنا ہے. ہاں مومنان, بتوں کی عبادت کرتے تھے. کیا ہم بت کی عبادت نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے امام خمینی کی میں تفسیر پڑھ رہی تھی الحمد کی, تو کافی سال پہلے امام خمینی کیا کہتے قرآن میں اللہ نے 3 بت بتائے. الہ, جیسے کہتے ہیں نا الہ, 3 ہے الہ. الہ ایک تو اللہ, اور 2 الہ کون سے؟ 2 الہ ایسے ہیں جو بت میں آتے, جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں. پتہ ہے کون ہے وہ 2 الہ؟ ایک تو بت جو پتھر کے بنے ہوئے, جو لکڑی کے بنے ہوئے, جو مٹی کے, جو بھی جس کے بھی بنے ہوئے, اور ایک الہ ہے خود انسان کی ذات. مسلمانوں میں 2 بت آئیں گے, 2 بت. ایک دفعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت پر مبعوث ہوئے نا, اور جب حضرت جبرائیل آئے تھے اور اقرا باسم یہ سب کچھ ہوا تھا, تو شیطان نے بہت خوفناک چیخ ماری تھی. ہاں مومنات, جب شیطان نے بہت خوفناک چیخ ماری تھی, برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند ہے صلی شیطان نے چیخ ماری تھی. تو مولا کائنات امیر المومنین نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جب آپ کو تاج نبوت پہنایا جا رہا تھا, کاش, وہ کہتے ہیں کاش, میں وہی سوچتی اے اللہ کاش مجھے وہ ٹاپک ملے کہ کاش مجھے سب اٹھ کے کہے کہ ہمیں اس سال صرف اور صرف وہ آیتیں کرنی ہے جو آیتیں محمد کے بارے میں ہیں قرآن میں. کاش ہم وہ کر سکیں, کاش ہم وہ آیتیں کریں کہ جس میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں چیزوں کی. کاش بہت زیادہ آیتیں ہمارے پاس. تو ہاں مومنات, وہ جو منظر تھا نا وہ عجیب تھا. وہ ایک جشن تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے, حضرت میکائیل تاج نبوت پہنایا, تو مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جب جشن ہو رہا تھا اور تاج نبوت آپ کو جب پہنایا جا رہا تھا, تو میں نے ایک چلانے کی آواز سنی, میں نے ایک چیخ کی آواز سنی, وہ کس کی تھی؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی, وہ شیطان کی آواز تھی, کیونکہ شیطان آج سمجھ گیا کہ آج کیا ہوا, میں نا امید ہو گیا. لیکن ایک پھر وقت آتا ہے, شیطان خوش ہوتا ہے. پتہ ہے کیا, جب سکہ خلق ہوا, جب پیسے خلق ہوئے نا, سب سے پہلے اس سکے کو شیطان نے اچھالا, چوما, آنکھوں پہ رکھا, کہا اس کے ذریعے سے امت محمدی کو تباہ کروں گا, اس کے ذریعے سے امت محمدی کو گمراہ کروں گا.
तो उम्मत मोहम्मदी में जो 2 बुत हो गए ना, हमें पता चल गया कि 2 बुत हो गए। इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगी कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज भी है, ऐसा नहीं है कि इनके जैसी क्वालिटीज है, नहीं। उम्मत मोहम्मदी में आज भी बेहतरीन मखलूक है हम अल्लाह की। जब आप कंपेयर करोगे इनसे तो आपको फख्र महसूस होगा, को घमंड होगा कि नहीं मैं इतनी अच्छी मखलूक, मेरे अंदर सब बुराइयां हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो है ना, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद और इमाम हुसैन के सदक़े में खुदावंद आलम ने दी है। हाँ मोमिनात। और इसके अलावा वो लोग क्या करते थे, झूठ बोलते थे, तोहमत रखते थे, वो तो हम भी करते हैं ना, झूठ, तोहमत, इज्जत, किसी की इज्जत को तार तार कर देना बड़ी बात नहीं होती, यूं कर दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह की आयतों से मैंने बताया, फिर मजाक उड़ाते थे अजाब का, वो हम नहीं करते। फिर उसके बाद जो नसीहतें अंबिया लाते थे ना, उनको क्या सुना अनसुना समझते थे, वो आधा हम करते हैं आधा हम नहीं करते, है ना, आधे करते हैं आधा नहीं करते, थोड़ा सा ले लेते हैं थोड़ा सा छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब खुदा कहता है ना कि वत्तकुल्लाह व अतीऊनी, अल्लाह से डरो और पैरवी करो अंबिया की, ये भी आधा हम करते हैं आधा छोड़ देते हैं। और फिर इसके अलावा जो है वो हाँ ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि सूरह हूद की आयत नंबर 59 में आप पढ़िएगा, मैं अरबी नहीं पढ़ती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। उसमें क्या कहते हैं, अल्लाह कहता है कि ये लोग जब आग के ऊपर अजाब आया था ना, तो हजरत हूद ने कहा था कि इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोग जब्बार अनीद जो लोग हैं उनकी पैरवी करते हो। क्या आज हम नहीं करते सियोनिज्म की, हम इजराइल की नहीं करते, उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनकी सारी चीजें यूज करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, सब चीजें तो उनकी आती है, सिर्फ जबान से कहते हैं कि नहीं ये बहुत बुरे बहुत बुरे बहुत बुरे, काम वही होते हैं। तो हाँ मोमिना, ये एक अजाब की किस्म है जो कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आया था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनको जब कहा गया था कि आखिरत की सोचो, तो उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ दुनिया को ही अपना खुदा बना लिया था। और फिर एक और चीज़ जो हजरत सालेह की कौम में आता है, जब हजरत सालेह ने कहा था ना, ये भी आप सूरह हूद और सूरह शुरा में पढ़ लीजिएगा, जिसमें कहा था कि तुम जो मुसरिफ और कज़्ज़ाब है इनकी पैरवी ना करो। मुसरिफ यानी इसराफ करने वाले, जो तुमको अभी यहाँ हजरत सालेह जो की कौम पर सबसे बड़ा जो अजाब आने का रीजन था, ये भी था मुसरिफ और कज़्ज़ाब। जो हम देखते हैं आजकल, हमें इतनी चीजें, इतने शैम्पू, इतने बिस्किट, इतनी वैरायटी, इतनी चीजें, हम हर चीज, इतने चॉकलेट, इतने, ये नहीं है कि इसको हम इस्तेमाल ना करें, हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों हम इन मुसरिफ जो हमें दुनिया की तरफ खींच के जा रहे हैं, जो इनकी तरफ जा रहे हैं, हम क्यों अपनों को फायदा नहीं दे रहे हैं। तो हाँ मोमिना, उसकी तरफ तुम जा रहे हो जो कि तुम्हें इसराफ की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो तुम्हें मशगूल कर रहे हैं। तुम टिकटॉक देख रहे हो, 1 घंटा उसमें लग गया। मैं तो अजब हूँ, पता है, मैं जब देखती हूँ ना, मैंने टिकटॉक अपने फोन में सेव किया है। मेरे बेटे ने कहा मम्मा क्यों सेव किया, मैंने कहा नहीं, मैं दुनिया से गाफिल नहीं रह सकती, मैं देखूं हमारे जवान कर क्या रहे हैं ताकि मुझे आगे बोलना पड़े। तो ये फजूल चीजों में उन्होंने हमें मसरूफ कर दिया, मुसरिफ कज़्ज़ाब, के ताकि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन जो है वो सही चीज में ना रखे। मुसरिफ यानी तुमने अपनी फिक्र का, अपनी जवानी को, अपनी ताकत को, अपने वक्त को इसराफ कर दिया, जाया कर दिया। उन लोगों ने यही किया और इनकी सोच, दुश्मन इस्लाम की ये सोच है ना कि ये चीजें हमारे अंदर भी आ जाएंगी। तो हाँ मोमिनात, ये सारी चीजें आई थी जिसकी वजह से उनके ऊपर अजाब नाज़िल है। बड़ा खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलावत। बस मैं जल्दी से, मैं अरबी नहीं पढ़ती आज, कोशिश करती हूँ कि अरबी को कम पढ़ूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कल से मैं हजरत लूत के बारे में बयान करूँगी, मुझे हजरत मूसा के बारे में भी बयान करनी है, वो चीज़ें जो हमारे अंदर मौजूद है, ख़ास चीज़ें। तो हाँ मोमिनात, इनके ऊपर अजाब आता है। अच्छा, हजरत शुएब की बात पे आती हूँ, फिर उसके अजाब की तरफ आऊँगी। हजरत शुएब की जो कौम थी उसके अंदर क्या बुरी चीज़ थी जो अल्लाह को बहुत बुरी लगी। मैंने सारी चीज़ें बता दी, ये तो सब कौमों के अंदर मौजूद थी, लेकिन हजरत शुएब की कौम के अंदर कुछ और क्वालिटीज़ भी थी जो बहुत बदतरीन थी। पता है क्या?
آپ نے سنا ہے گنڈا ٹیکس؟ گنڈا ٹیکس کس نے سنا ہے؟ گنڈا ٹیکس سنا ہے آپ نے؟ بتا سنا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، تھوڑا تو زور سے بتائیں کیا؟ بتائیں کہتے ہیں گنڈا ٹیکس. یہ جو گنڈا ٹیکس شروع ہوا ہے نا وہ حضرت شعیب کی قوم سے شروع ہوا. میں نہیں کہتی، قرآن پڑھو آپ، قرآن میں موجود ہے، یہ نہیں کہتی. سورہ اعراف آیت نمبر میں نے کہا نا 85 سے لے کر آپ 95 تک دیکھو، آپ کو مل جائے گا. سورہ ہود میں دیکھو آپ، خداوند عالم حضرت شعیب کی قوم کو کیا کہتا ہے. میں پھر سے اس کو بتاتی ہوں، میں نہیں کہتی، یہ قرآن کہتا ہے. کیا کہتا ہے خداوند عالم؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر قد جاءتکم بالبینۃ. یہ تو سب کو کہا تھا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، توحید تو ہر ایک میں تھا، لیکن جو بڑی چیز تھی، دو چیزیں تھی حضرت شعیب کی قوم میں. وہ کیا تھا؟ وہ ایک تھا کہ وہ جب ناپ تول کرتے تھے نا اس میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی. آپ کو پتا ہے نا یہ کتنا بڑا اسراف ہے. میں وہی کہتی ہوں، جب وائرس ہوا نا تو لوگوں نے ماسک کو ڈبل پرائس میں بیچنا شروع کر دیا. انجیکشن ہائی لیول پہ پہنچ گیا، 3000 کا فار ایگزامپل 1 لاکھ تک پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ حضرت شعیب کی قوم کی وہ نشانی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا تھا. کیوں ہم غافل ہیں؟ کیوں ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے نا وہ آبا و اجداد کا دیا ہوا ہے. میرا خود کا دین ہوتا نا تو میں کبھی ڈبل پرائس میں چیز نہ بیچتی. میری خود کا دین ہوتا نا میں کبھی بھی کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرتی، میں خوف خدا سے رہتی. یہ میرا دین ہے کیونکہ میرے آبا و اجداد کا ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں نا، جب آپ اپنی محنت سے کما کر گھر بناتے ہو نا وہ گھر آپ کو دل کو لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی ہر چیز بڑی اچھی لگتی ہے. جب ماں باپ کما کر وہ آپ کو گھر دیتے ہیں نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وراثت میں ملی ہے. وراثت یعنی میرا حق ہے، عجب حق ہے. تو یہاں پر جو دین ملا وہ وراثت میں ملا. اس لیے ہم نے کیا کیا، وہ باتیں جو حضرت شعیب کی قوم میں تھی وہ ہم لے آئے. کیا تھا یہاں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا، کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. اے لوگوں جب تم ناپ تول کرتے ہو تو ان میں کیوں کمی کرتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، ان کی چیز میں، اس کے ناپ تول میں، اس کے میزان میں، اس کی قسطاس میں نہ خرابی کرو. کیوں کرتے ہو؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد اصلاحها، جب صلح ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو ورغلا کر جھگڑا فساد مت پھیلاؤ. یہ بھی ہے ہمارے اندر، لیکن اتنا نہیں ہے. پھر ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو. اور پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے نا وہ بہت میں نے ابھی کہا نا گنڈا ٹیکس وہ والی آیت آ رہی ہے. گنڈا ٹیکس، بتا پوری، اب یہاں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ. یہاں پر حضرت شعیب کہتے ہیں اے کون، کیا تمہیں ہو گیا ہے کہ تم لوگ رستے پہ بیٹھ جاتے ہو، تم لوگ اپنے شہر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہو، گنڈا گردی کرتے ہو، ٹیکس لیتے ہو، پھر لوگوں کو اندر جانے دیتے ہو، اور پھر بھی ان کے دماغ کو خراب کرتے ہو، ان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہو. یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ ہاں مومنات، حضرت شعیب نے ان کو اس قدر منایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے، وہ لوگ کرتے رہے. اور پھر ان کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا، یہ قوم عاد میں بھی تھا، سمود میں بھی تھا، اور حضرت شعیب کی قوم میں بھی تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی بزنس کرنے آتا تھا نا، کام کرنے آتے تھے تو اس کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کے ساتھ غلط کام کرتے تھے. تو یہ چیزیں اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہیں. میں وہی کہتی ہوں کہ جب یہ لوگ لوٹ مار کر مال گھر میں لاتے تھے، یہ مرد تھے نا، گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا جب کوئی چیز مجھے دیتا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ کام کیا کرتا ہے، یہ کہاں سے لے کر آیا ہے. کیونکہ عورت زیادہ پش کرتی ہے، عورت کی مرد زیادہ سنتا ہے، کیونکہ اللہ نے صنف نازک کو اپوزٹ رکھا ہے. ہم کہتے ہیں نا جن سے مخالف، اللہ نے مرد اور عورت کو جن سے مخالف رکھا ہے، اور تو مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے یہ جن سے مخالف کی وجہ سے، اور عورت کی مرد کی طرف، وہ ایک دوسرے کی سنتے ہیں. کہ بیٹا ماں کی سنتا ہے،
नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, हम कहते हैं ओए ये तो मावड़िया है, माँ की सुनता है, बेटी बाप की सुनती है ना? ये अल्लाह ने कुदरत ने रखा। तो घर में जब औरत होती है ना, उसकी जिम्मेदारी है कहाँ से चीज आई। ऐसे ना हो किसी का हक मेरे घर में आ गया हो और खुदा उसकी वजह से बरकतों को उठा ले और अजाब को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करे। कौन हटा सकता है? तमाम अंबिया ने ये कहा कि ए लोगों, तुम अपनी पूरी कुव्वत, जब हजरत शुएब को, हजरत सालेह को, हजरत हूद को जब कहा ना हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें संसार कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बहुत रिलैक्स कूल बैठे हुए थे। जो करना है करो, जितनी हिम्मत है करो, दुनिया को इकट्ठा करो, हमारे ऊपर हमला करो। जब हमारे अल्लाह हमसे हटा देगा तो कोई दुनिया की ताकत हमें नुकसान नहीं दे सकती, और अगर उसने नुकसान दिया तो दुनिया की कोई चीज हमें बचा नहीं सकती। तो हाँ मोमिना, ये कौम शुएब का था। अब कौम शुएब पर जो अजाब की कैफियत है वो थोड़ा सा बताती हूँ आपको। पता है मुझ में ताकत नहीं है कि मैं बताऊँ। आप नोट किया होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो जो अजाब की बात है उसको हटा दूँ। मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं किस तरह से इनकी अजाब की बात करूँ। यहाँ पर कुरान में भी अल्लाह कहता है जब कौम आद का मैंने बता दिया था, कौम नूह का भी और कौम समूद के बारे में मिलता है कि कौम समूद ने भी यही कहा था हज़रत सालेह से, अल्लाह से कौन अजाब भेजे। तो हज़रत सालेह ने कहा मेरे हाथ में नहीं है, हज़रत शुएब ने कहा मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ए अल्लाह, अगर कोई मजलूम जिसके साथ मैंने जुल्म किया और वो कहे ना अल्लाह तुझ पे छोड़ता हूँ, तो मेरा तो सब खत्म, मेरा तो खत्म, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? जब मेरी फरियाद उसकी ज़ात तक पहुँची, मेरी तो दुनिया भी क्या कर दी। हाँ मोमिना, अंबिया ने ये कहा ए अल्लाह तुझ पे छोड़ता हूँ। तुम लोग अजाब मांग रहे हो ना, अल्लाह पे छोड़ा। जब हज़रत सालेह की ऊँटनी को मारा तो हज़रत सालेह ने कहा 3 दिन खाओ पियो। कुरान की आयत है, वही बार बार कहूँगी, सूरह हूद में और सूरह शुरा में देखिएगा। तो हज़रत हूद ने कहा 3 दिन तक कहा खाओ पियो, जिया रहो, खाओ पियो, अपने घरों में रहो। फिर क्या कहा कि फतमत्तऊ, एंजॉय करो। हम कहते हैं ना, खाओ पियो, एंजॉय करो, मस्ती करो, लूटो। 3 दिन है तुम्हारे पास। 3 दिन के बाद ऐसा अजाब आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ मोमिनात, क्या हुआ था कि 3 दिन के बाद मैंने आपको बताया था ना कि उनके अंदर बहुत बारिशें नहीं हो रही थी, तो ये लोग आ रहे थे कि क्या है, बारिश कहाँ है। वो लोग बैठे हुए थे। ये लफ्ज तीनों कौमों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जासमीन, जाफमीन। इसके रूप पर से जफम नुक्ते वाला से, जिस्म नहीं है, जीन सीन मीम नहीं है, जीम स्वाद मीम नहीं है, इनकी मीनिंग अलग होती है। जीम फा और मीम। जासिम का मतलब होता है कि जैसे कोई बैठा हुआ है ना घुटनों के बल, यहाँ घुटनों के बल बैठा बैठा पेशानी के बल धड़म करके गिर जाए, इसको कहते हैं जासमीन, जसम। तो इन कौमों के लिए ये हुआ था, जब ये बैठे हुए थे अचानक सईहा, साइका और जासमीन और रजफ, ये 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए। मुझ पे ताकत नहीं कि मैं इनको खोल के बताऊँ, जितना मैं बता सकूंगी मैं उतना ही बताऊंगी इनके बारे में। कि 3 लफ्ज बार बार आए हैं कुरान में। कहा कि सईहा यानी आवाज, सईहा आपको पता है ना, सईहा यानी चीख, चिल्लाना। क्या किसी आवाज से भी अजाब आ सकता है? आ सकता है किसी आवाज से? हाँ ना, ऐसी खतरनाक आवाज थी कि जिन्होंने कानों के पर्दों को फाड़ दिया, जिसने तमाम आसाब को खत्म कर दिया, जिसने दिल की धड़कनों को रोक दिया। ऐसी आवाज खतरनाक, पूरी दुनिया में ऐसी आवाज गूंजी कि वो जैसे बैठे थे ना वैसे के वैसे जमीन पर धड़म करके गिर पड़े, और मुंह के बल जैसे ही गिरे हैं ना, वहां से सायका ने आकर उनको लपेट लिया, और जैसे ही सायका आई ना तो उनके अंदर एक रजब आया था। बहुत खतरनाक। मुझे कुछ हो रहा है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अरबी के लफ्ज, मैं वो तो बयान नहीं कर पाऊंगी ना, जो असल मीनिंग है वो तो नहीं बता सकती, मुझ में हिम्मत भी नहीं है। रजब और जलजला दोनों एक मीनिंग में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। रजब का मतलब होता है कभी अंदर से लरस जाना, जो रूह और जिस्म पूरा लरस जाए ना एक साथ। जिस्म का लरसना
हल्का होता है। जब रूह और जिस्म साथ में लरस जाए ना, उसको कहते हैं रजफा। और सैहा मैंने आपको बताया था ना, सैहा मैंने आपको बताया था कि सैहा आवाज, खतरनाक आवाज होती है सैहा। ऐसी आवाज नहीं होती जो आम आवाजें होती है, खतरनाक। अब सोचो, अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह यासीन में कहता है एक सैहा होगी और पूरी दुनिया मर जाएगी। तमाम की तमाम मखलूकात एक आवाज से कैसे मर सकती है? यानी इसका मतलब है कि वो आवाज इतनी खतरनाक होगी ना कि सब कुल्लन मखलूक खत्म हो जाएगी। और फिर आता है सारिका। मैंने आपको बताया था, एक होता है बार्क, एक होता है राअद। राअत का मतलब होता है नहीं बिजली, कड़ाके जो होते हैं, आवाजें होती हैं ना जब बादल होते हैं और काले काले बादल में जब बड़े बड़े कड़ाके होते हैं, उसको कहते हैं राअत। और जब आप देखो उन कड़ाकों के अंदर एक रोशनी निकलती है ना, एक लाइट निकलती है जिसको बर्क कहते हैं, उसको बर्क कहते हैं। लेकिन साइका क्या होता है? साइका जब ये सारे बादल, जब राअत बर्क पूरी अपनी कमाल तक पहुंच जाए, पूरे आसमान की तमाम बिजली, इलेक्ट्रॉनिक और जमीन की बिजली आपस में उभर जाए, जमीन की खतरनाक करंट ऊपर आ जाए और आसमान के तमाम करंट और बर्क के और रात के जब आपस में मिलकर गिरते हैं और उसमें धमाका होता है और सब राख हो जाता है, उसको कहते हैं साइका। ये हुआ था उन लोगों के साथ, ये हुआ था उन लोगों के साथ। कुरान पढ़ो, उसमें मैंने आपको बात बता दी है, मैंने आपको आयतें बता दी हैं। मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। वही ना, मिंबर सिर्फ जगाने के लिए होते हैं, क्लासेस होती है एक एक चीज को अंदर से करने के लिए। तो हाँ मोमिनात, उनके ऊपर ये अजाब आया था जिसमें ये सारी की सारी कौमें तबाह हो गई। लेकिन मैं कहूँगी ए अल्लाह तेरा एहसान है हम पर। मैं वही कहूँगी, मुझे आगा पनाहियान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ज़्यादातर आगा पनाहियान, आगा इमाम खुमैनी, आगा रहबर और आगा रफ़ी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो बहुत ही अच्छे से वो बताते हैं कि वो आयतुल्लाह है। तो हाँ मोमिनात, आगा पनाहियान की बात मुझे इतनी अच्छी लगी। वो ऐसे कहते हैं कि मैं ये बात जो बता रहा हूँ ना आपको, ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। क्या कहते हैं अल्लाह अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है। मैंने शुरू में कहा, अल्लाह ने जब इंसान को बनाया ना, किस लिए बनाया था? अल्लाह को चाहिए था कि तमाम इंसान जो है ना वो उसको अटेंशन दे। अल्लाह इंसान की अटेंशन, फुल अटेंशन लेना चाहता है। जैसे मैं अभी आपसे कहूंगी, आप प्लीज जब कोई बाहर आए उधर ना देखो, मुझे देखो, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आपके लिए। तो मेरा दिल करेगा ना कि सब आप मुझे देखो, क्योंकि हम लोग खास बात कर रहे हैं। हाँ मोमिनात, अल्लाह ने तमाम मखलूकात को बनाया उसको उनकी अटेंशन के लिए, उनकी तवज्जो के लिए। अल्लाह ने अंबिया भेजे, सब भेजे कि कोई मेरी तरफ तवज्जो करे। पर आगाए पनाहियान क्या कहते हैं कि सब अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की तरफ मखलूक की अटेंशन इतनी नहीं गई, क़यामत की तरफ इतनी नहीं गई। लेकिन एक ऐसी ज़ात जिसको अल्लाह ने बनाया और सबकी अटेंशन उसने खुद ले ली, वो कौन है? वो है हुसैन। मैं कुर्बान हो जाऊँ इमाम हुसैन पर। कहते हैं कि जब अल्लाह या दूसरे अंबिया कहते हैं मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर स्कूल क्लास में एक बच्चा हो, उसको सब उस्ताद कहे कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो नहीं देखेगा क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन क्या करते हैं? उस उस्ताद की तरह जब देखते हैं कि वो बच्चा खोया हुआ है, वो परेशान है, वो दुखी है, वो मेरी तरफ देख नहीं रहा, इमाम हुसैन उसके पास जाते हैं, उसके चेहरे को पकड़ते हैं और कहते हैं मेरी तरफ तवज्जो करो, मुझे देखो, मैं तुम्हारे सारे रंज को दूर कर दूंगा, मैं तेरे सारे गम को दूर कर दूंगा। हाँ मोमिनात, बिल्कुल इसी तरीके से इमाम, मैं कहूँगी ना, इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी तवज्जो उसकी तरफ कर सकें। मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल ये कहता है कि अगर मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन ना होते तो हम भी इन कौमों की तरह कब के खत्म हो
اللہ نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے صدقے میں ہم لوگوں کو بچا لیا. میں قربان ہو جاؤں حسین پر. آج 5 محرم ہو گئے. مولا حسین، مولا حسین، بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے. مولا کریم ہو آپ. مولا بلا لیا پھر سے اپنے پاس. آزاداران امام. کربلا برپا ہوئی. بہن اور بھائی کربلا میں آئے. ایک عالم کہتے ہیں زینب عاشور کی رات تک روتی رہی. اس کے بعد زینب نہ روئی. کہا زینب کو کیا ہو گیا تھا کہ اس دنیا سے چلی گئی. کہا زینب نہ روئی. کیوں؟ کیونکہ حسین نے کہا تھا عاشور کو بہن مضبوط رہنا، رونا. زینب نہ روئی. عاشور آئی، زینب نہ روئی. ہاں زاداران امام. ایک عورت تھی، ایک فیملی جا رہی تھی زیارت کو. وہ مرد آ کر ایک عالم کو کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا ہمارے ساتھ ہمارا بچہ گم ہو گیا. میں نے دیکھا 1 گھنٹے میں میری بیوی کے بال سفید ہو گئے. بچہ 1 گھنٹے کے بعد آ گئے. میں نے سوچا خدایا 1 گھنٹے میں میری بیوی کے بال سفید ہو گئے. زینب نے آنو محمد دیے. یا بی بی میں آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کی طرف آ رہی. مائیں ہمارے بچے اگر تھوڑی سی دیر کرتے ہمارا کلیجہ بیٹھ جاتا. بی بی آپ نے کس طرح سے برداشت کیا. الغرض عاشور کی جب رات آتی ہے نا تو بی بی زینب اور محمد کو سجاتی ہیں. سجانے کے بعد اور محمد کو کہتی ہے بیٹا کل امام پہ قربان ہونا. وقت آتا وہ زینب جو علی اکبر کی لاش پہ دوڑ کے آتی ہے، وہ زینب جو حسین کی لاش پہ دوڑ کے آتی ہے. ہاں زاداران امام. وقت آتا ہے کہ آنا محمد شہید ہوتے. ارے حسین، تاریخ لکھتی ہے کہ حسین جو تھے نا وہ دونوں کی لاش کو ساتھ میں لاتے ہیں. آزاداران امام 5 تاریخ سے مصائب شروع ہو جائیں گے. جس کو شرم آتی ہے رونے میں، جب ہم ایران میں تھے نا روتے تھے نا اپنی چادروں میں منہ چھپا کے روتے تھے. ارے چادروں میں منہ چھپا کے پرسدو زینب کو لاش آتی ہے آنو محمد کی. زینب مسلح پہ ماں ہے نا. میں کہوں کہ زینب مسلح پہ کب کبھی جا رہی ہے. لاش آ گئے آنو محمد کے. ایک وقت آیا 11ویں کی رات آتی ہے. 11ویں کا دن آیا جب کہا گیا نا قافلے کو وہاں سے گزارو جہاں لاش ہے. زینب نے آنو محمد کو نہ دیکھا. ارے جب 40واں ہوا زینب آتی ہے. آنو محمد کو نہ دیکھا. مدینے میں زینب آئی. ماں ہے نا ماں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے بچے آتے ہیں. ارے وہ کون بچے؟ آنو محمد کے دوست. کہاں ہے ہمارے دوست؟ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. ضبط زینب دیکھو. اولهم ومن آخرنا آمين يا رب العالمين. فتقبل منا انك انت السميع الدعاء. پروردگارا یا اللہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تم نے ہمیں حسین دیا، تم نے ہمیں علی دیے، تم نے
हमें फातिमा ए अल्लाह, तुमने हमें इनके सदक़े में बचा लिया। खुदाया, हम तुझसे दुआ कर तलब करते हैं कि अल्लाह, तुझे हुसैन का वास्ता है, जितनी भी कौमों के ऊपर जिस जिस वजह से अजाब आया, उस बुराइयों से हम सबको महफूज फरमा। ये अल्लाह, ए पाक परवरदिगारा, जितनी माएँ यहाँ पर हाजिर हैं, तुझे माँ ज़ैनब का वास्ता देती हूँ। ए अल्लाह, थोड़ा से लफ्ज़ पढ़ूंगी हम के ज़ैनब के लिए, ताकि जो माँ जिस माँ की आंख में आंसू आए ना, वो बीबी ज़ैनब से दुआ करे कि और मोहम्मद के सदके में मेरे बच्चों के लिए जो चीज़ें, जो हाजत है, वो मांगते हैं। हाँ ज़ादारा नहीं मांग। बीबी ज़ैनब जब मदीने वापस आती है ना, और मोहम्मद के रूम में जाती, कमरे में जाती, मुझे पता हमारे बच्चे जो